من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ایک اور خوبصورت دلچسپ سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بہت سے موضوعات پر بات ہو رہی ہے، جن میں سے آج ایک اور خوبصورت موضوع جو بہت سی ذہنی الجھنوں کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم مسلسل ذہنی صحت کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اس کے مختلف پہلوؤں کو دیکھ رہے ہیں، اور ہماری رہنمائی کے لیے اور ہمارے ساتھ ایز این ایکسپرٹ استاذہ نکہت ہاشمی موجود ہیں، جو ایک ایک کر کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت سی گروں کو اور ذہنی گروں کو اور ایسی چیزوں کو کھولنے میں ہماری مدد کر رہی ہیں اور ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ کس طرح سے انسان اپنی ایک سوچ کے اینگل کو بدل کر ایک پرسکون زندگی گزار سکتا ہے. اب تک بہت سی چیزوں کو ہم نے دیکھا، آج بھی ہم ایک بہت ہی خوبصورت موضوع آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، دا کریٹر کی بہترین مخلوق، سپیریئر، سب سے خوبصورت مخلوق، جس کو اللہ رب العزت نے خود دا بیسٹ کریشن کہا. ظاہری بات ہے، انسان بہت سے جذبات، بہت سے احساسات، بہت سے پہلوؤں سے مل کر ایک انسان کہلاتا ہے. اس کی بہت سی معاشرتی، روحانی، جذباتی ضروریات ہیں. اگر ان میں تھوڑا سا بھی ڈسبیلنس ہو جائے تو پھر وہ اشرف المخلوقات کے درجے سے گر کے کسی اور درجے پر آ جاتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ انسان کی جس طرح سے جسمانی بہت سی ضروریات ہیں، اسی طرح سے روحانی بہت سی ضروریات ہیں، اس طرح سے بہت ساری اس کی جذباتی ضروریات ہیں. جب اس میں ڈسبیلنس آتا ہے، وہ ڈسبیلنس کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. کبھی اس کو خوف آڑے ہاتھوں لیتا ہے، کبھی نا امیدی، کبھی امید کو بیلنس نہیں کر پاتا، کبھی کسی چیز کا ڈر، کبھی کسی چیز کا ڈر. تو یہ جو ڈر ہے، آج بیسکلی ہم اس کو سمجھیں گے. ڈر کہتے کسے ہیں، خوف ہوتا کیا ہے، انسانوں کو کس کس طرح کے خوف لاحق ہوتے ہیں، خوف ان کی زندگی میں اگر حاوی آ جائے تو کس طرح کے غیر جذباتی یا کس طرح کی جذباتی ناہمواری ان کی زندگی میں ان کو پریشان کرتی ہے. تو اسی موضوع کو لے کر انشاءاللہ آج بہت سی گائیڈ لائن آپ سے لیں گے انشاءاللہ. تو ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ سمجھنے کی پہلے کوشش کرتے ہیں کہ خوف کس طرح انسان کی پرسنالٹی کو ڈسبیلنس کرتا ہے اور خوف کہتے کس کو ہیں. تو اوور ٹو یو استاذہ. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. ایک دفعہ پھر مل بیٹھنے کا موقع ملا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا کرم ہے. اور یہ جو موضوع ہم جس پر بات کرنے جا رہے ہیں اور مختلف اینگل سے اس کو ہم دیکھیں گے بھی، تو اور جو وقت آج چل رہا ہے، ہم کووڈ-19 کے دور سے بھی گزر رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہم پلان کرتے ہیں، اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے اور یہ ایک ایسا وقت ہے جس نے پوری انسانیت کو اس وقت اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. ہر کوئی خوف کا شکار نظر آتا ہے. ایک دوسرے سے انسان سے بھاگ رہا ہے، اور شاید اس خوف کو پہلے کبھی اتنے بڑے پیمانے پہ ایکسپیرینس نہیں کیا گیا تھا جو خوف ہم آج ایکسپیرینس کر رہے ہیں. ان سارے خوف کے ساتھ بچوں کی کامیابی کا خوف، جاب کے چلے جانے کا خوف، پروموشن کا خوف، کسی کے نہ ملنے کا خوف، ہر چیز ایک دھڑکا اور اس میں ایک اور کہ کسی وقت بھی زندگی کے چلے جانے کا خوف، اپنے پیاروں کے کھو جانے کا خوف. انسان سوچتا تو تھا، لیکن اب جو ہے وہ ایک خوف کی کیفیت پوری دنیا پہ زیادہ طاری ہے. زیادہ خوف کہتے کسے ہیں؟ یہ کوئی پاور ہے، یہ کوئی بہت بری چیز ہے، یہ کیا ہے؟ پاورفل ایموشن ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھا ہے. اور اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہی خوف انرجی بھی بن جاتا ہے. خوف انرجی بھی ہے، انرجی بھی بن جاتا ہے. اور آپ یہ کہتی ہیں کہ اٹس اے پاورفل ایموشن.
پاورفل ایموشن ہے. صحیح. اور یہ یعنی بیسیکلی انسان جب کسی چیز کو نہیں جانتا, ان نون کا خوف زیادہ ہوتا ہے. جن چیزوں سے انسان فیملیئر ہوتا ہے وہاں پر انسان خوفزدہ نہیں ہوتا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ کووڈ کی پہلی ویو تھی, اس وقت لوگ خوفزدہ تھے, اس وقت لوگ خوفزدہ نہیں ہیں. تھوڑا سا کمپیریٹیولی کام کہ نون ہو گیا نا, پتہ چل گیا کہ یہ اور یہ اور یہ سٹیجز آئیں گی. ایسے ہی آپ دیکھیں گے کسی اجنبی علاقے میں کوئی جاتا ہے اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ہو, تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میرے سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, یہاں میں نے کیا کرنا ہے, ارد گرد کے حالات کیا ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کی حالت فرق ہو جاتی ہے. اور آپ سے بات کرتے کرتے مجھے یاد آیا, اصحاب کہف جب نیند سے بیدار ہوئے تو انہیں اس وقت بھی پکڑے جانے کا خوف تھا, دھیان سے جانا, اچھا کھانا کھانے کا شوق بھی تھا اور پکڑے جانے کا خوف بھی, جب انہوں نے اپنے ساتھی کو علاقے کی طرف بھیجا. جی بالکل. تو خوف بیسک ایموشن ہے, اس کی ہمیں ضرورت بھی ہے. لیکن کچھ خوف ایسے ہوتے ہیں جو پسندیدہ ہیں اور کچھ خوف ایسا ہے کہ جو ناپسندیدہ ہے. اچھا اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کہی کہ خوف پسندیدہ اور ناپسندیدہ بھی. استاد ہمیشہ ایک بات مجھے بہت زیادہ, جب بھی ہم ایسا کوئی کام کرتے ہیں یقیناً اس کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح اور لوگوں کی اصلاح کی جا سکے, اور کہیں یہ بات چیت لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہو سکے, کسی خوف سے ان کو نکال سکے. تو یہ بات انتہائی دلچسپ ہے کہ خوف پسندیدہ اور ناپسندیدہ دو طرح کے ہیں. یہ تو ہم ابھی آپ سے سیکھیں گے. کیا باتوں سے خوف کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہر چیز کی میڈیسن دیتا ہے, تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی خیر باتیں کرتے ہیں لیکن کچھ میڈیسن. تو ہم تو باتوں میں بیٹھے ہیں خوف کا علاج ڈھونڈنے. تو کیا باتوں سے ان چیزوں میں کمی لائی جا سکتی ہے خوف کو کم زیادہ کرنے میں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ انسان جو کچھ لرن کرتا ہے اس میں باتوں کا بڑا رول ہے. تو جو چیزیں ان نون ہیں وہ نون اسی طرح ہوتی ہیں, جن کو نہیں جانتا وہ نالج اسی طریقے سے حاصل کرتا ہے نا. اگلی سٹیجز تو بعد میں آتی ہیں. تو پہلے تو وہ جانے گا کہ بیسیکلی میرا پرابلم کیا ہے اور اس پرابلم کو میں نے کوپ کیسے کرنا ہے. تو باتوں سے علاج تب ہوتا ہے جب انسان کو یقین آئے, اور یقین کے ساتھ پھر وہ آگے بڑھتا ہے. صحیح, الحمدللہ. اگر باتیں یقین دیتی ہوں, اگر باتیں یقین دیتی ہوں, یعنی باتوں سے بھی اگر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس بات کو سن رہا ہے اور وہ اپنے خوف کا علاج چاہتا ہے تو علاج ممکن ہے, لیکن اس کے لیے شرط ہوگا کہ آپ یقین کے ساتھ اس بات کو سنیں. تو الحمدللہ یہ آپ نے خوبصورت بات کی. ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ خوف پسندیدہ اور ناپسندیدہ ہوتے ہیں. یہ پسندیدہ خوف کون سے اور ناپسندیدہ خوف کون سے؟ جیسے اب دیکھیں بجلی ہے نا, بجلی ہمارے گھروں کے لائٹس کو روشن کرتی ہے, ہمارے لیے ٹھنڈک یا گرمی کا انتظام اکارڈنگلی کر سکتی ہے. اسی طرح بجلی کو ہم کتنی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں. لیکن بجلی کے ننگے تاروں کو کوئی چھو لے یا بجلی کی کسی ڈیوائس کے ساتھ ہمارا ایسے انٹریکشن ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچے, شارٹ لگ جائے, جھٹکا لگ جائے, تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے نفع مند نہیں ہوتا. ورنہ ہمارے ارد گرد ہر وقت بجلی موجود ہی رہتی ہے. تو ایسے ہی خوف کا معاملہ ہے. جیسے آپ دیکھیں یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا نا. اب وہ اگر چھپکلی سے ڈر جائے, کاکروچ سے ڈر جائے, انسان کسی ان نون چیز سے ڈر جائے, جیسے بچپن میں مائیں ڈراتی ہیں بچوں کو گھوسٹ سے, جن بابا, کوئی چڑیل, کوئی اور ایسی چیز, تاکہ بچے کنٹرول ہو جائیں. تو ظاہر ہے کہ یہ تو سب ناپسندیدہ ہے. لیکن گاڈ فیئرنگ ہونا, وہ سب سے بڑی ذات کا خوف رکھنا, کیونکہ اس خوف میں محبت ہے. ناراض ہو جانے کا خوف اور اس کو راضی کرنے کی فکر, تو یہ بہت پسندیدہ ہے. یہ بنیاد ہے. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رأس الحکمت مخافت اللہ, حکمت کی اصل بنیاد اللہ تعالیٰ کا خوف ہے.
جی تو اللہ تعالیٰ کا خوف ضرورت ہے وزڈم ریلیٹس جی خوف کے ساتھ، لیکن ناپسندیدہ خوف کے ساتھ نہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. وہ شیخ صالح ابن عثیمین جیسے کہتے ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے. ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہم محبت اور تعظیم سے اس کی عبادت کر سکیں. تو تخلیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے کیا ہے، تو اس لیے اس کا خوف تو رکھا جا سکتا ہے، اس کے ماں سوا کسی اور کا نہیں. یہ جو آپ نے توجہ دلائی کہ ہماری سوسائٹی، یہ آپ کی بات تو درست ہے، اور اس میں میں آج ایک تھوڑا سا جوک پارٹ بھی پڑھ رہی تھی. پہلے یہ چیز بہت زیادہ تھی، شاید ابھی بھی ہے، کہ بچوں کو بہو آ گیا، دودھ پی لو کوئی آ رہا ہے، کچھ رشتوں سے بھی ڈرا دیا جاتا ہے، تمہارے باپ کو بتا دوں گی، یا کچھ چیزوں سے جیسے چھپکلی کا خوف، کاکروچ کا خوف، کسی بھی اندھیرے کی جگہ جانے کا خوف. شاید یہ پریکٹس پہلے بہت زیادہ تھی، ابھی شاید اویئرنیس آئی ہے پیرنٹس کے اندر. میں ایک اور اینگل ہے جس کو آگے جا کے بھی ایکسپلین کروں گی، لیکن آج میں ایک جوک پڑھ رہی تھی کہ 1990 میں لوگ اس لیے پریشان تھے کہ بہو جو ہے وہ پتہ نہیں ہماری ساس کیسی ہوں گی، اور لوگ ڈرتے تھے. کچھ رشتوں کا خوف بھی انسانوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، اور 2020 میں لوگ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں بہو کیسی ہوگی. پہلے ساسیں مل جانے کا برا کا خوف تھا، اور اب بہویں. تو انہوں نے کہا کہ جنریشن ایک ہی ہے جس کے اندر خوف بٹھایا گیا تھا. دلچسپ بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پرانی اسٹڈیز بھی یہ بتاتی ہیں. اب میں نے ایک چیز لیکن نوٹس کی ہے وچ از ویری انٹرسٹنگ فار می، کہ بچے اب اس طرح سے نہیں ڈرتے. مجھے اپنے چائلڈہڈ میں یاد ہے کہ میں ہارر مووی نہیں دیکھ سکتی تھی. میں نے ایک دن ایکسپیریمنٹ کیا اور بچوں کو ہارر جو میں دکھا سکتی تھی وہ دکھانے کی کوشش کی، اینڈ دے ٹیک اٹ ویری لائٹ کہ ٹھیک ہے دس از این ہارر مووی. اس لیے کہ انہیں ہر وقت بری بری شکلیں دکھائی جاتی ہیں اور ایسی چیزوں سے ایکسپیرینس کروایا جاتا ہے، کارٹونز، کارٹون موویز، باقی یعنی وہ خود بھی چہروں پر ایسے ماسک لگاتے ہیں. The worst thing they can apply at their faces. یہ بالکل بات درست ہے. تو شاید بچے کو کیا ہمارا بچہ آپ چھپکلی اور بری بری چیزوں اور بری بری شکلوں اور بری بری چیزوں سے ڈرنے کا عادی نہیں رہ گیا؟ یہ بھی کوئی بے خوفی ہے، یا یہ ہمیں خوف میں زیادہ مبتلا کرنے کی؟ اصل میں اس میں بھی تھیوری تو وہی ہے کہ آپ جب ان نون کو ڈسکور کر لیتے ہیں نا، خوف دور ہو جاتا ہے، اور طریقہ کار اس کا یہی ہے. تو ان نون سے نون ہو جائے، یعنی کوئی چیز جسے آپ نہیں جانتے، پھر وہ آپ کے ایکسپیرینس میں آ جاتی ہے، تو لوگوں کے اندر خوف نہیں رہتا. بہت سے خوف ہیں لوگ ڈسکس کرتے ہیں. ابھی کووڈ کے ٹائم میں جس طرح سے اکنامک لاسز ہوئے ہیں، لوگوں کی جاب لیسنس بہت بڑھ گئی ہے، مال تیار تھے، انپریڈکٹیبلٹی ہو گئی ہے، یہ نہیں پتہ جاب ہے نہیں ہوگی، سیلریز کٹ ڈاؤن ہو گئی، کیونکہ بہرحال میل کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر ویسے بھی ایک فیئر کی کیفیت ہے، ہر وقت گھبرائے پریشان ضرور ہے. گھر بیٹھے بھی پہلے بھی آپ حفاظت کی دعائیں پڑھتے تھے اور بھیجتے تھے، لیکن اب ایسا ہی ہے کہ پتہ نہیں کوئی وائرس ہی گھر لے آئیں گے، جو آتا ہے اس سے ملنے والے سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک عجیب سی کیفیت کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ اصل میں کووڈ نے یہ ضرور بتایا کہ مسلمان کا عقیدہ بڑا کمزور ہے، اس کو تقدیر کا پتہ نہیں ہے. یعنی خوف کا تعلق عقیدے سے بھی ہے؟ خوف کا 100% تعلق عقیدے سے، کیونکہ کوئی گاڈ فیئرنگ ہے اپنے عقیدے کی وجہ سے، جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہے. کتنی عجیب بات ہے، وہ کن کن چیزوں کا خوف رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ بتایا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جس کو یہ پتہ ہے کہ میرے رب نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، اس کا فیصلہ زمین و آسمان کے بننے سے 50,000 سال پہلے ہو چکا، تو اسے سکون آ جانا چاہیے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے اور یہی میرے لیے مناسب ہے، اس سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتا. انسان سٹ پٹاتا تو اس وقت ہے جب اسے پتہ چلتا ہے شاید یہ فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں واقعے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کے پیچھے کوئی اور ہے.
نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے رب کا فیصلہ ہے. جو یہ پہچان لیتا ہے اس کے لیے کسی مشکل سے نبرد آزما ہونا مشکل نہیں ہوتا. الحمدللہ. الحمدللہ. اب تک ہم نے دو چیزوں پہ بات کی کہ خوف از ڈائریکٹلی پرپورشنیٹ، وزڈم از ڈائریکٹلی پرپورشنیٹ ود دا خوف. خوف، وزڈم کی بنیاد خوف کو رکھا گیا. اور دوسرا بہت ہی خوبصورت بات جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ عقیدے کا تعلق، درست عقیدے کا تعلق سے یا درست عقیدہ ہونے کی وجہ سے خوف میں کمی لائی جا سکتی ہے. لیکن ان چیزوں کو اور کھول کر ابھی سمجھنے کی کوشش کریں گے چھوٹی سی ایک بریک کے بعد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. الحمدللہ ہم بات کر رہے تھے خوف پر، اور بہت ہی خوبصورت اینگل ابھی تک ہم نے کچھ خوف کے سمجھے. استاذہ آپ بات کر رہی تھیں کہ خوف کا تعلق عقیدے سے بھی ہے، اور جتنا انسان کا عقیدہ مضبوط ہوگا، میں یہ چاہوں گی کہ ہم آگے اس بات کو ضرور سمجھیں کہ، اور یہ جو آپ نے بات کی کہ انسان کی زندگی کے فیصلے تو اس 50,000 سال پہلے اس کے وجود میں آنے سے بھی اتنے ہزار سال پہلے لکھ دیے گئے ہیں. یعنی اگر اس بات پہ یقین آ جائے تو واقعی انسان پھر زندگی میں کرنے والے کام کرے، کیونکہ خوف بہرحال بہت بڑی رکاوٹ تو ہے. اصل میں جو چیز انسان کو زندگی میں چاہیے وہ یقین ہے. یقین ڈیفیشنٹ ہے سب. یقین کی بہت کمی ہے. یعنی وٹامن یقین ہی چاہیے. میرا خیال ہے کہ وٹامن تو بہت چھوٹی چیز ہے. یہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی پاور ہے. انسان اسی سے پاورفل ہو سکتا ہے. لیکن یہ پاور تب اس کے اندر آتی ہے جب اسے اس بات کا علم ہو، پھر اس بات کی اسے سمجھ ہو، پھر یقین انسان کے اندر آتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اس ذات کے پاس ہے. تو مجھے اپنے فیصلے اس کے سپرد کرنے. آپ اس منظر کو تو دیکھیں، آپ دیکھیں تو صحیح ابراہیم علیہ السلام کو انہیں خوف سے کس چیز نے بچایا تھا. مجھے کبھی ان کا سکون ذہن میں آتا ہے نا ریئلی، تو مجھے لگتا ہے کہ تمام انسانیت کے لیے اس سے بڑی کوئی ویکسینیشن ہی نہیں ہے. تو انسانوں کو اصل میں جو ریمیڈی چاہیے، جو علاج چاہیے، وہ وہی ہے جو انبیاء کے ساتھ بیتا، جو انہوں نے اپنی زندگی میں برت کر دکھایا. آزما کر دیکھیں، آزمائش شرط ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ، اور وہ بہترین کام بنانے والا کارساز ہے. یعنی یقین کی یہ کیفیت ہے، اور محبت کی یہ اعلیٰ حالت کے حسبنا اللہ، کافی ہے ہمیں اللہ. اپنے اپنے دلوں کو ٹٹول کر تو دیکھیں، کیا واقعی ہمارا دل یہ کہتا ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے؟ یقین کی کہانی سمجھ آئے گی. یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہے، رب کی ذات پر ایمان کیسا ہے، ہمارے یقین کا لیول کیسا ہے. ذرا سا بخار ہو جائے تو تھرمامیٹر لگاتے ہیں نا، یہ بھی ایک تھرمامیٹر ہے. اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو جاننا چاہیے، اور اگر اپنی کمزوری کا پتہ چلا، ڈائگنوز ہو گئی، تو پھر اس پہ ورک کرنا چاہیے. کرنے والا کام یہی ہے. حسبنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے. بیماری آ گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے. بزنس میں لاس ہو گیا، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. بچے کو چوٹ لگ گئی، امتحان میں ناکامی ہو گئی، جاب چلی گئی، حسبنا اللہ، حسبی اللہ، اپنے لیے حسبنا اللہ، سب کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. اور ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے نا، ساری انسانیت کو. ونعم الوکیل، سب سے اچھا کارساز، کام بنانے والا ہے ہی وہی. تو جب دوسروں کی طرف دیکھیں گے نہیں،
خالص ہو جائیں گے نا، یہی کوالٹی آف لائف ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت بڑی مثال ہے. اسی وقت فیصلہ آیا، قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم. ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جائے ابراہیم کے لیے. یہی سلامتی ساری انسانیت کے لیے آ سکتی ہے. وہ جیسے وہ شعر جس میں یہ کہا گیا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. لیکن پتہ نہیں انسان کو مٹی پر یقین آتا ہے، مٹی سے بنی ہوئی چیزوں پر یقین آتا ہے، رب پر یقین نہیں آتا. رب کو وہ کافی نہیں سمجھتا، اس کو کافی سمجھ لیں اور اس پر کام کر لیں، اس کا علم حاصل کر لیں. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا، اسی کے لیے رسول بھیجے، اسی کے لیے ان کی زندگیوں کو نمونہ بنایا. سیکھنے والی چیز یہ ہے. باقی 2+2=4 آپ کوئی فزکس، کیمسٹری، بایو، میڈیکل سائنس جو کچھ بھی پڑھنا چاہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کو سکون دے سکے، یقین دے سکے. اصل میں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ لائف سکل تھی، یہ تھی لائف آپ یہ لائف سکل تھی، اور آپ اس لائف سکل سے دور کر کے اتنی دور لے گئے تو اور ساری انسانیت بیمار بھی تو ہے. مادے پہ اتنا بلیو ہو گیا. اور آپ کی بات درست ہے، ٹیبلٹ پہ یقین ہے، اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین غائب کر دیا. اور پھر انسان کہتا ہے دیکھیں آپ لاجک کو مانیں نا جی، آپ اس دوائی، جیسے پوری دنیا ویکسین کے انتظار میں ہے. آج بھی میں پڑھ رہی تھی کہ یورپ میں ویکسین آج سے لانچ کی جا رہی ہے. امریکہ میں ویکسین پہ ویکسین پہ یقین ہے. اللہ تعالیٰ پہ وہ یقین، یعنی وہ یقین پہ تو پی ایچ ڈی ہونی چاہیے جی آج کے دور کے لحاظ سے. جو جس ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کو یہ مانتے ہیں، ہوتی ہے نا پی ایچ ڈی، عقیدے پہ جو پی ایچ ڈی ہے، ایم فل ہے، ڈگریاں ہیں، وہ اسی سلسلے کی کھڑی ہیں. ام القریٰ یونیورسٹی میں، مدینہ لیکن یونیورسٹی ہمارے میں. جیسے ممالک میں جی بالکل ہونی چاہیے. جہاں پر اتنا زیادہ دس از دا لائف سکل. اگر آپ لائف سکل پہ کام کر جائیں گے تو آپ تو ویسے ہی بہت ساری چیزوں اور سے فائزہ آپ کہتے ہیں نا پی ایچ ڈی، میں یہ کہتی ہوں کہ بچہ پیدا ہو، اس کی پیدائش سے لے کے بلکہ بیفور برتھ، جب اس کی ماں جیسے سوچے گی اس بچے پر اس کا اثر آئے گا. اور زندگی میں سکھانے والی چیز ہی یہی ہے، کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت ہے. اس کے بغیر ہماری زندگی کبھی بیلنس نہیں ہو سکتی، بیلنس نہیں ہو سکتی. بس جب بھی میں اس طرح کی باتیں ہم کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے لائف کو 360 ڈگری کسی اور اینگل پہ ٹرین کر لیا. ہونا کچھ اور چاہیے تھا، تو وہ ڈیزائن ہی اب کچھ اور تھا، بنے ہم کسی اور چیز کے لیے تھے، کر کچھ اور گئے. ناؤ انزائٹی، ڈپریشن، خوف، نا امیدی، خودکشیاں اینڈ آل دس اسٹف. اور آسان سلوشن ہے بیک ٹو دا پویلین. آپ اپنے رب کے پاس واپس اپنی فطرت کی طرف واپس ہو جاؤ، اپنی فطرت پر زندگی گزاریں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسی فطرت پر پیدا کیا ہے. صحیح. اچھا استاد، حضرت ابراہیم کی اتنی خوبصورت مثال، اور جس طرح سے آپ کہہ رہی تھی اور وہ جو ویژولائزیشن ہو رہی تھی، وہ آگ کی طرف جا رہے ہیں اور آگ بھی دہکتی ہوئی، اور کوئی خوف نہیں ہے، اور وہ یقین، وہ تعلق، انسان ڈیمونسٹریشن کتنی خوبصورت ہے نا. اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس امیجینیشن میں جا کے. بہت انبیاء گزرے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بہترین مخلوق کا سب سے پیارے لوگ. کبھی کسی نبی کو بھی کوئی خوف لاحق ہوا، یا انبیاء کو کبھی خوف لاحق ہی نہیں ہوا؟ اچھا، خوف کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال پورے قرآن میں ہمیں ملتی ہے جا بجا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی عجیب تھی. پتہ نہیں، کبھی میں سوچتی ہوں موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت چھوٹے سے ننھے سے تھے اور نیل میں صندوق میں بند کر کے ماں نے بہا دیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. کتنی چیزیں ہوتی ہیں نا جو انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں، اگرچہ وہ جانتے نہیں تھے. فرعون کے گھر میں رہے، پھر ماں کے پاس واپس پلٹ آئے. تھوڑا زندگی میں صورتحال بھی ایسی رہی کہ یعنی اصل میں وہ اولاد کسی اور کے تھے اور بنا کسی اور کے لیے گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کو تو پورا کرنا ہی تھا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت قبطی کو قتل کیا تھا، اس وقت یعنی ان کی کیفیت عجیب تھی. جب ایک شخص نے آ کے کہا دور سے کہ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، تو وہ چھپتے چھپاتے نکلے تھے مصر سے مدین کی طرف. لیکن یقین ان کا متزلزل نہیں تھا. ہاں، ایک
ایموشنل ڈس بیلنس ضرور ہو گیا تھا کیونکہ قبطی قتل ہو گیا تھا. اس کیفیت کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے 10 سال جب وہاں گزارے اور جب طور کی وادی میں آئے, آگ لینے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی, اور اللہ تعالیٰ نے جب ان سے پوچھا کہ اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے, اچھی طریقے سے یقین دلانے کے لیے, تو انہوں نے بتایا کہ لاٹھی ہے, میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں, ٹیک لگاتا ہوں, اپنی بکریوں کو بھی یعنی صحیح طرح سے چلاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اسے پھینک دے. جب وہ عصا اژدہا بن گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے, بھاگ کھڑے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈرو نہیں, اللہ تعالیٰ کے حضور انبیاء ڈرا نہیں کرتے. لیکن یہ خوف ایک نفسیاتی کیفیت ہے, اس میں بھی انسانیت کے لیے رہنمائی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں ہم, ان کے زندگی میں ہمیں خوف نظر نہیں آتا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کی لائف میں ہمیں یہ خوف اپنے آخری حد تک نظر آتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پسی ہوئی قوم تھی, غلام بنا کر رکھا گیا تھا. ظاہر ہے کہ اس کے علاج کی ضرورت تھی. پھر جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فرعون کے دربار میں جانا تھا, تب بھی پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ میری زبان چلتی نہیں, اور میرے ساتھ جو ہے وہ ہارون کو مددگار بنا دیجئے, اسے بھی نبوت عطا کیجئے. تو اب دیکھیں کہ مددگار کی ضرورت تھی انہیں. باقی انبیاء کو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی طرف سے یہ بات ہمیں نہیں ملتی. تو پھر جب فرعون کے دربار میں گئے, بہت یعنی جرأت کے ساتھ دعوت پیش کی, لیکن جس وقت فرعون نے یوم الزینہ میلے کے دن پہ جادوگروں کو اکٹھا کیا, اور جادوگروں نے جب اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں پھینکی, وہ سانپ بن گئے, پھر حضرت موسیٰ پر خوف غالب آ گیا. لیکن ٹریننگ ہو رہی تھی, گریجولی وہ خوف ختم ہو رہا تھا, اور آہستہ آہستہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو گیا. نہیں, خوف ہو سکتا ہے, جیسے آپ نے شروع میں بھی کہا, اٹس اے نیچرل تھنگ, اور اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, اور ٹریٹ اس کو یقین کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے. اور یہ یاد رکھیں, یہ ٹریٹمنٹ کسی میڈیسن سے, کسی ایسی کاؤنسلنگ سے جس میں ربانی رہنمائی موجود نہ ہو, یہ ٹریٹمنٹ ان دا لانگ رن فائدہ مند نہیں ہوتا. دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ یہ جو ہمارا یوتھ ہے, جو ہماری یوتھ ہے اس وقت پہ, آپ سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ, ان کی کلینکس پہ جا کے دیکھیں, ڈھیر لگا ہوا ہے. ینگ بچے ہیں, اور ایک خاص ایج گروپ ہے وچ 25 ایئرس سے لے کے 45 ایئرس ایج گروپ. میرا خیال ہے کہ اب ٹین ایجرز زیادہ ہو گئے, اب ٹین ایجرز کی طرف یہ جا رہا ہے. ڈپریشن, خوف, گھبراہٹ, انزائٹی, ماں باپ کو سمجھ نہیں آتا. دے سمپلی ٹک دیم ٹو دا دوز پیپل. اور میں یہ نہیں کہتی کہ ان کے پاس ایک نالج نہیں ہے یا وہ نہیں کرے, لیکن بہرحال وہاں جہاں پر وہ آپ کی بات کی ربانی تعلق ختم ہو گیا, یہ ڈیوائن ختم ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے گائیڈ لائن لی, آپ ایک ایسے جھنجھٹ میں پھنس جاتے ہیں کہ جس کے بعد آپ کا نکلنا ممکن نہیں رہتا. درست ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ سائیکالوجسٹ کے پاس ٹھیک ہے کچھ گائیڈنس, کچھ کاؤنسلنگ وہ کرتے ہیں, لیکن وہ انسان کے ذہن کو, اس کی روح کو اس طرح ڈیل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے انبیاء بھیجے, اس مقصد کے لیے وحی بھیجی. تو ربانی رہنمائی کے بغیر انسان جس مقصد کے لیے پیدا ہوا اس مقصد کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خوف دور کرنے کے لیے ٹھیک ہے, انسان کو میکسیمم کیا ہوگا, اندھیرے سے خوف نہیں آئے گا, تو ایک چیز کا خوف دور ہوا تو اگلا شروع ہو جائے گا. جی, وہ خوف کسی اور کوئی اور خوف میں ڈائیورژن لگ جائے گی نا. لیکن اصل میں خوف کو ڈائیورژن لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہی خوف انرجی بن جائے گا. جب آپ انسانوں کے ڈر سے, حالات اور واقعات کے ڈر سے نکلو گے, تب آپ
اس قابل ہو جاؤ گے کہ آپ ایک رب اس سب سے بڑی سپر پاور سے ڈرنے کے قابل ہو جاؤ. ریلی یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، یہ کہنے سے ہونے والا عمل نہیں ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آپ یہ دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمیں یہ بتایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ڈاؤٹ تو ہے ہی نہیں، لیکن یہ فائدہ صرف ان کو دے گی جو متقی ہوں گے. اور متقی بھی ڈرنے والا ہوتا ہے. متقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، اس کا خوف رکھنے والا، اس کے عذاب کے خوف سے، اس کے روکے سے رکنے والا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی بھی انسان کو نفع نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو. ہاں ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، اور مجھے یہ بات ہمیشہ بہت زیادہ سکون دیتی ہے، اگرچہ یہ اپنی کامل حالت کو تو تب پہنچے گا جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے، لیکن دنیا میں بھی اس کے مظاہر ملتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سن لو بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ غم. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انسانوں کو خوف سے بچاتے ہیں، دنیا میں بھی غم سے بچا لیتے ہیں. ٹریننگ ہوتی ہے نا انسانوں کی، الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. بہت ہی خوبصورت بات. اگر ایک اللہ کا خوف رکھ لیں گے، وہ شاعر کہتا ہے نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو ایک کا خوف رکھ لیں، اور وہ بھی جس طرح اس نے کہا وہ بہت ساری تکلیفوں سے آزاد کر دے گا. اس کو بھی اور سمجھیں گے انشاءاللہ ایک اور مختصر سے وقفے کے بعد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید. استاذ ہم خوف پہ بات کر رہے تھے، الحمدللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے مثالیں دیں. اب ایک دفعہ میں پھر بھی چاہتی ہوں کہ ہم اس اینگل کو ضرور دیکھیں. ایک تو ہم نے حضرت ابراہیم کی بات کی، کیا پرسنالٹی ہے، کیا جیسچر ہے جو انہوں نے ایسے وقت پہ دیا کہ جب ان کو اس وقت کا سو کالڈ بادشاہ پرواہ ہی نہیں کہ ٹھیک ہے جس کے ساتھ اللہ ہے تو پھر اس کے ساتھ، اور جس کو کیا ڈر ہے جو ساری خدائی بھی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے، کافی ہے. کافی ہے. اللہ تعالیٰ کو کافی سمجھنے والے کی زندگی تو بدل جاتی ہے نا. درست. اچھا استاد، اگر انسان خوف میں جیے تو وہ ایک کس طرح کی پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ کس طرح کی ڈس بیلنس ہوتا ہے جو پرسنالٹی میں نظر آتا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی چیز سے کراہت دلانے کے لیے اس کے ایڈورس پکچر کو دیکھنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں. کووڈ کے بعد سب کی صورتحال جو ہے وہ خوفزدہ انسانوں کی سی صورتحال ہے. آپ خوفزدہ ہرنی کو دیکھیں، شکاری ہونا ہے اس نے. آپ خوفزدہ انسانوں کو دیکھیں جو کووڈ کی وجہ سے یعنی اپنے ماں باپ کو ہاسپٹلز بھیج کے گھر میں سکون سے ہیں کہ کہیں ہمیں کووڈ نہ ہو جائے، کہیں کرونا نہ ہو جائے. درست. تو یہ خوف ہے نا، اس خوف کی وجہ سے رشتوں کا احترام اٹھ گیا، اس خوف کی وجہ سے یعنی جینے کا مزہ بھی ختم ہو گیا، جینے کا مزہ ختم ہو گیا. اور آپ نہ کوئی اچھی، جیسے آپ نے ہرنے کی مثال دی، تو نہ آپ اچھی اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں، نہ اس خوف سے لڑ سکتے، کیونکہ آپ تو ایک خول میں چلے گئے. ڈیسیجن میکنگ تو ختم ہو گئی نا، اور آپ اچھی زندگی کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے. اور جب آپ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے اور خطرناک ہو جاتے ہیں. نو ڈاؤٹ. ڈرا ہوا جو بچہ بھی ہوتا ہے جس کو کسی بھی چیز سے ڈرایا جائے، ایک دفعہ تو وہ ڈرے گا، پھر وہ ہاتھ پاؤں چلاتا ہے جہاں تک وہ کر سکتا ہے. یہی بڑوں میں بھی صورتحال آتی ہے. خوف کی وجہ سے پھر انسان کے اندر غصہ پیدا ہو جاتا ہے.
یعنی اگر خوف کا دو پہلو جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، یا غم یا غصہ، اگر وہ پاورفل ہے نا انسان اور خوف زدہ ہے تو وہ اپنے اس فیئر کو چھپانے کے لیے کسی نہ کسی پہ برسے گا. پاور کی بات ہے. اگر کمزور ہے تو دب جائے گا، مغموم ہو جائے گا، اندر ہی اندر جو ہے اس کو غم لاحق ہو جائیں گے، اور وہ ظاہر ہے کہ پازیٹیو سوچ نہیں رہ سکتی انسان کی. اور زندگی سے پازیٹیو سوچ نکل جائے، مثبت سوچ کے قابل نہ ہو انسان، تو انسان کچھ کر نہیں سکتا. چھوٹے چھوٹے سے غم ہیں، چھوٹے چھوٹے سے خوف ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں سوتے ہوئے خوف آتا ہے، ہم اچانک اٹھ جاتے ہیں. یقیناً آپ رہنمائی کریں گی کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان فالو نہیں کرتا تو سوتے ہوئے ڈرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو حفاظت کے بہت طریقے بتائے ہیں. اچھا، لوگ اس بات پہ ڈرتے ہیں میرا کوئی پیارا باہر گیا، پتہ نہیں واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا، بچوں کے گریڈ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، اچھی جگہ شادیاں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، اچھا سوشل سٹیٹس رہے گا کہ نہیں رہے گا، صحت رہے گی کہ نہیں رہے گی، ٹیسٹ کی رپورٹ ہونے دی ہے پتہ نہیں ٹھیک ہے. ابھی تو آج کل ہر کسی کا فون آ دعا کرے وہ ٹیسٹ کی رپورٹ دیتی ہے اور ٹھیک آ جائے. یعنی میں دیکھتی ہوں لوگ ٹیسٹ دینے اس کی پہلے عجیب کیفیت میں ہوتے ہیں، پھر دے دیتے ہیں، پھر دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں، اور جس کو ڈائگنوز ہو جائے اس کو سمٹمز ہیں یا نہیں، اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ بس ہو گیا کچھ. اپنے مالک بن بیٹھے تھے نا، خود کو سب کچھ سمجھا تھا. درست. یہ بڑی قیمتی بات ہے جو آپ نے کہی کہ ہم اپنے مالک بن بیٹھے تھے. اب ظاہر ہے کہ اپنے فیصلے بھی خود کرنے تھے. لگتا تو ایسے ہی تھا، ہم سب اس غلط فہمی میں تھے. تو یعنی انسانوں نے اصل میں رب پر یقین کھویا نا، اپنے رب کو نہیں پہچانا، اپنے آپ کو اپنا مالک سمجھا. میں، میرا جسم، میری مرضی، میرے معاملات، میرے حالات و واقعات، میری زندگی، میرے فیصلے. اس نے اپنے اوپر اپنے رب کو اپنا مالک سمجھا ہی نہیں. اس نے یہ سمجھا میری زندگی ہے، اس پر میرا کلی اختیار ہے. یہی اصل خرابی تھی. اس لیے اس نے کسی پروٹیکشن کی ضرورت فیل نہیں کی کہ مجھے میرے مالک کے تحفظ کی ضرورت ہے. اس نے پناہ ہی نہیں مانگی، پناہ کی ضرورت ہی نہیں فیل کی. اب وہ جب ننگے آسمان تلے آ گیا، ننگی دھوپ تلے آ گیا، تو اب اسے خوف ہی لاحق ہونا ہے. استاد کیسے بچ سکتا ہے؟ ایک تو طریقہ کار الحمدللہ آپ نے بتایا کہ علم اور پھر یقین، یعنی اس علم اور یقین پہ کام کرنے کی ضرورت اچھا، ہے. علم یہ کوئی نیچرل سائنسز کا جی یا definitely. لینگویجز کا نہیں، ڈیفینیٹلی. اللہ تعالیٰ کی وحی کا، قرآن و سنت کا علم. اور ایسی بات نہیں ہے کہ جب ہم قرآن و سنت کے علم کو انڈرمائن کریں گے، ہم بہت سارے خوفوں میں، وہ بے شک معاشرے کا خوف ہو، معیشت کا خوف ہو، کسی طرح کا خوف ہو، ہم اس پہ گر جائیں گے. اچھا، قرآن و سنت کے علم کی ہم بات کرتے ہیں نا، تو سب لوگوں کا مائنڈ سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں کا کام ہے، کچھ لوگ کر لیں، باقی لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا. بھائی بچ نہیں سکو گے، اب نہیں بچ سکتے. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس علم کے بغیر ہمیں اپنی زندگی کی بھی سمجھ نہیں آئے گی. ہم اپنی زندگی کے مسائل اور ان مشکلات میں گھرتے چلے جائیں گے. ہم اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے بغیر اپنی زندگی کو درست انداز میں گزارنے کے قابل نہیں، اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے. ہمیں وحی الہی کی ضرورت ہے، ہمیں رسولوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اس کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اسلامک اسٹڈیز کے کورس میں چند احادیث یا چند آیات پڑھ لیں یا کچھ واقعات پڑھ لیے یا اخلاقیات کی کچھ چیزیں پڑھ لیں تو دیٹس انف. اصل میں ہر انسان کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی رہنمائی کے علم کو سب سے بڑا جانے اور سب سے مین پریورٹی پہ رکھے. پہلی ترجیح پہ یہ علم ہونا چاہیے. اگر ہم اس علم کو پہلی ترجیح نہیں دیں گے تو پھر جتنے علوم جی چاہے حاصل کر لیں، جتنی جی چاہے ڈگریاں لے لیں، خوف زدہ تو رہیں گے. یعنی زندگی گزارنے کا علم حاصل کر لیں اور پھر جو مرضی. زندگی کا علم ضروری ہے، زندگی کا علم، زندگی کا علم. اور زندگی کا علم قرآن و سنت میں ہے. اس لیے پورے قرآن کو اپنی زبان میں سمجھنا، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، علماء کی صحبت اختیار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنا، سیرت کے واقعات کو پڑھنا، اور جیسے انہوں نے تربیت کی تھی اسی طرح سے اپنی زندگی کے لیے وہ سب چیزیں سیکھنا،
پھر ایک اچھے انسان کسی زندگی بسر کر کے جہان سے جانا، اور ظاہر ہے اکیلے یہ کام ہو نہیں سکتا. صحیح. اور کتنی ساری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے سکھا دی. صبح پڑھو گے تو شام تک حفاظت میں، شام کو پڑھو گے تو صبح تک حفاظت میں. سوتے ہوئے یہ عمل کر لینا، جاگتے ہوئے یہ کر لینا، اٹھتے ہوئے، ملاقات کرتے ہوئے. یعنی یہ سارا وہ علم ہے جس سے ہم لابلد ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ایک جنرلی ٹرو. جس کی وجہ سے استاد کچھ خاص دعائیں ہیں جو لوگ بہت زیادہ خوف کی کیفیت میں چلے گئے اور وہ خود بھی نکل نہیں پا رہے، کیونکہ اس پہ بھی ایک سٹیجز ہیں. کچھ انیشیل خوف ہیں جن کو یقیناً یہ ٹاک کسی حد تک فائدہ انشاءاللہ دے گی باذن اللہ کہ خوف کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن کچھ لوگ تھوڑا اندھیرے میں زیادہ چلے جاتے ہیں یا بہت زیادہ بے خوف ہو جاتے ہیں. دو ایکسٹریمز ہیں. تو کیا ایسی چیزیں ہیں جو ان کو اس اندھیرے سے نکال سکتی ہیں یا اس بے خوفی کی زندگی سے واپس لا سکتی ہے؟ ایسی کوئی رسول اللہ کی دعا، ایسی کوئی گائیڈ لائن ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہو؟ بات یہ ہے کہ پہلی چیز جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ایک ننھا بچہ ہے نا، جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کو ماں، باپ، فیملی سب مل کے پروٹیکٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. کیونکہ وہ اپنے کھانے پینے، اپنی ضروریات سے فارغ ہونے، اپنی زندگی کے بارے میں خود کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، خود کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اب میں سب کچھ اپنے لیے خود کر سکتا ہوں. اس کو اس بات کا علم دینا کتنا ضروری ہے کہ وہ اکیلا دشمنوں میں گھرا ہوا ہے. دشمنوں سے حفاظت کے لیے اسے اپنی پروٹیکشن چاہیے نا، اپنی پروٹیکشن کے لیے اسے پناہ چاہیے. اکیلا وہ لڑ نہیں سکتا. ابلیس دشمنی جو آسمان پر ہوئی تھی، زمین پر آ کے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور انسانوں کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ دشمن ہر وقت الرٹ ہے. کہاں سے خطا ہوئی اور وہ پکڑا گیا. تو جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں کیا، وہ ایک ایسا لائف سٹائل ہے جو فطری ہے، جس کے بعد انسان پرسکون زندگی گزار سکتا ہے. اور اس کے علاوہ خوفزدگی کا لائف سٹائل، ڈپریشن کا لائف سٹائل، نا امیدی کا، ہوپلیسنس کا، جس میں انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ بھی ایک لائف سٹائل ہے. وہ اصل میں دو ہی لائف سٹائل ہیں. ایک فطری آرگینک لائف سٹائل ہے، نیچرل لائف اوریجنل لائف سٹائل ہے، درست. اور دوسرا غیر فطری لائف سٹائل ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ 1000 1,00,000 طرح کے لائف سٹائل ہو سکتے ہیں، لیکن اصل میں چیز ایک ہی ہے. آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنا ہے. خود رکھ نہیں سکتے، پناہ لینی ہے. بس آپ سادہ سے لفظوں میں یہ دیکھ لیں، یہ پناہ والا لائف سٹائل ہے. اللہ کی پناہ میں رہیں ہر موقع پر. جیسے قرآن پڑھنے سے پہلے پناہ کی ضرورت ہے، ایسے ہی اب دیکھیے کہ زندگی میں کہاں کہاں، جیسے آپ واش روم جاتے ہیں، آپ کو تب پناہ کی ضرورت ہے. رسول اللہ نے اس کے لیے دعائیں سکھائیں. آپ کو جس مقام پر اپنا رب بھولے گا، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیں گے، بس وہیں سے آپ کی تباہی کا آغاز ہو گیا. کیونکہ آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کے زندگی کے تمام معاملات میں برکت ختم ہو جائے گی، رحمت ختم ہو جائے گی، اور ابلیس اور اس کے ایجنٹ آپ کے اوپر حاوی آ جائیں گے. اس لیے ہر جگہ پر دعاؤں کی ضرورت ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان دعاؤں کے ساتھ سب سے بڑی چیز یقین ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے. اسی کے فیصلے ہیں، اس نے جو میری ذات کے لیے کر دیا وہی سب سے بہتر ہے. اس بات پر یقین رکھنے کے بعد انسان اس لائف سٹائل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو آپ واش روم جانے لگے نا، تو رسول اللہ نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اچھا، آپ اللہ سے پناہ چاہتے ہیں نا خبیث جنات سے اور جننیوں سے. دشمن ہے نا، دشمن سے بچاؤ کے لیے آپ اگر اس پروٹیکشن کو اختیار نہیں کریں گے تو وہ آپ کو خوفزدہ کرے گا، ڈرائے گا.
اس کا طریقہ واردات ہی یہی ہے، گھبراہٹ میں مبتلا کرے گا، منتشر خیالی کا شکار کر دے گا، پریشان کرے گا۔ آپ جس وقت یعنی کسی بھی کام کو شروع کرنے لگتے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ پہ توکل کی بات ہے، اب دیکھیں آپ اپنے معاملات کو سپردگی کی بات ہے۔ آپ گھر میں داخل ہونے لگے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ اگر اللہ تعالیٰ کی پناہ نہیں لیتے تو شیاطین کی تو لمبی قطاریں ہیں وہاں، جو آپ کے ساتھ داخل جنات کی، آپ کے دشمنوں کی، جو انتظار میں ہے آپ جائیں وہ آپ کے ساتھ جائیں، آپ کھانا کھائیں وہ آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں، آپ سونے لگیں ان کو بھی سونے کا ٹھکانہ مل جائے۔ تو جب آپ اپنے دشمن کو ساتھ لے آئے ہیں اور اسے اب پال دشمن بھی کیا رہے کرے ہیں، گا؟ اور اسے پال بھی رہے ہیں۔ اسے پال بھی رہے ہیں، تو وہ ہر وقت آپ کا ذہن خراب کر رہا ہے۔ اس وجہ سے پھر آپ کو رشتے بھی برے لگتے ہیں، پھر ارد گرد والے بھی برے لگتے ہیں، پھر آپ کا تعلقات میں خرابی پھر آتی ہے۔ ایونچولی آپ کا تعلق اللہ سے کٹوا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا تعلق خراب ہو گیا تو کون سا تعلق ہے جو درست رہ جائے گا؟ تو اس وجہ سے اس لائف سٹائل کو اختیار کرنا بڑا ضروری ہے کہ آپ نے ہر کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے کرنا ہے۔ بسم اللہ۔ اس بسم اللہ کی وجہ سے کتنے شیاطین ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں، کتنی ایول پاورز ہیں۔ تو ایول سے خود کو بچانا ہے نا، جس کی وجہ سے آپ خوفزدہ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نا امید ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ مایوس ہیں، جس کی وجہ سے منتشر خیالی ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، تو آپ اس سے پروٹیکشن میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ لے کے، کبھی اس کے کلمات سے پناہ لے کے، جیسے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے تمام کلمات کی پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز سے جو اس نے پیدا کی۔ اور پھر وہ جو آخری صورتیں ہیں نا، فلق اور ناس، سورہ الفلق اور سورہ الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ الاخلاص، سورہ الفلق، سورہ الناس تینوں کو 3 بار پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے اور اپنے بدن پہ پھیر لیتے۔ اللہ کے رسول کو پناہ چاہیے تھی، آج کے مسلمان کو پناہ نہیں چاہیے۔ ہر انسان کو اس پناہ کی ضرورت ہے تاکہ آپ کسی بھی قسم کے شر میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور انسان شر میں مبتلا ہوتا ہے نفسیاتی طور پر، سب سے پہلے آپ کی سوچ خراب ہوتی ہے، اور سوچ خراب ہونے میں شیاطین کا اور جو وسوسے کا دخل ہے، وہ اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جی بالکل صحیح۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے، جیسے آپ بستر پہ جاتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم، اب تو ہمارے یہاں سب یہ لائف سٹائل ہو گیا نا، سب کے بستر بچھے رہتے ہیں۔ اب بستر پہ یعنی سائنٹیفکلی اگر آپ کو پتا چلے ڈیڈ سیلز ہیں تو آپ بستر جھاڑ لیں گے، لیکن اگر آپ کو اللہ کے رسول سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کے بستر پر کوئی بھی ایسی ایول پاور ہو سکتی ہے، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو آپ کو نقصان دے، اتنا سادہ سا طریقہ ہے، بستر جھاڑ لیں، کیا مشکل ہے؟ یقین نہیں آتا؟ اسی یقین کی تو ہمیں ضرورت ہے۔ بستر کو جھاڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرے نام ہی سے تو مرتا ہوں، تیرے نام سے ہی جیتا ہوں۔ اب ذرا یقین کی کیفیت کو تو دیکھیے۔ اصل میں ہر دعا میں یقین کی کیفیت ہے، اور اسلام اتنا پیارا دین ہے جس نے ایک پورے کا پورا ہولسم کانسیپٹ دیا ہے۔ یہ نہیں کہ بس ایک چیز کا علاج ہے تو دوسری بگڑ جائے گی۔ جزاک اللہ استاذہ، یقیناً بہت سی باتیں ہیں جو پوچھنے کو دل چاہتا ہے، بہت سے سوالات بھی ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہم آنے والے دنوں میں سوالات بھی اور شامل کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن ایک دفعہ بہت شکریہ، کیونکہ یقین کی کیفیت جو اس ملاقات سے پہلے تھی اور اب الحمدللہ اس میں بہت خود بھی فرق آیا ہے، اور یہی یقین بانٹنے کے لیے ہم یقیناً یہاں بیٹھے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ آج ہم خوف کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، ہم نے جانا خوف ایک بہت بڑی پاور ہے، اور اصل خوف اگر انسان اپنی زندگی میں اختیار کر لے تو اس کے بعد تو اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں۔ اسلام ایک ہولسم دین ہے جس نے پورا کا پورا لائف سٹائل ہمیں دیا ہے کہ کس طرح ہم نے ہر حال میں اپنے اللہ کی پناہ میں آنا ہے،
اس پر یقین بڑھانا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ جتنا یقین بنانے والے پہ کامل ہوگا اتنا زیادہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم بچ سکیں گے، ان ذہنی بیماریوں سے بچ سکیں گے. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں کسی اور موضوع کے ساتھ اللہ کی توفیق سے آنے کی کوشش کریں گے اور کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم اپنے لیے اور لوگوں کے لیے نفع مند ہو سکیں. آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے سوالات کو بھی اس پروگرام میں شامل کر سکیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.